اور تیسری بات ہے کہ آپ نے اس محفل میں بیان کے لیے یا نعت کے لیے یا تلاوت کے لیے جو آپ نے جو بھی اس کے اندر عمل کرنا ہے تو اس کے اہل کا انتظام کریں اور انتخاب کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتوں والے ہیں نا، امانت ان کو واپس لوٹا دو۔ تو امانت جس کی ہے، جو جس عہدے کا اہل ہے اس کو وہ عہدہ دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر نااہل کو عہدہ سپرد کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ ڈرائیونگ کی سیٹ پر نااہل کو بٹھا دیں تو نتیجہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہی جس نے نااہل کو اس کی سیٹ پہ بٹھایا تھا، اس کا ذمہ دار وہی ٹھہرے گا نا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن وہاں چونکہ نقصان فوری ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے ہم وہاں پر احتیاط کرتے ہیں۔ کوئی بھی مالک جو ہے نا اپنی گاڑیوں پر نااہل ڈرائیوروں کو مقرر نہیں کرتا، اور نہ ہی یا کوئی کمپنی جو ہے نا وہ نااہل کپتان کو جہاز پہ بٹھاتی ہے، کیونکہ ان کا نقصان فوری ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو باقی بھی آپ جو ٹیچنگ ہے یعنی استاد ہے تو وہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کو ٹیچر بنا دیں۔ آپ ایک افیسر جس کو بنا رہے ہیں اس کی وہ تعلیم نہیں ہے، اس کا وہ تجربہ نہیں ہے جو اس عہدے کے لیے درکار ہے، آپ نے اس کو وہ عہدہ دے دیا، ظاہر سی بات اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح جو پیر بننے کا اہل نہیں ہے اور پیر کے اس میں اوصاف نہیں ہے، اس کی اپنا عقیدہ ہی خراب ہے، اس کا اپنا عمل جب بگڑا ہوا ہے، وہ اہل نہیں ہے، اس میں پیر بننے کی شرائط نہیں پائی جاتی۔ پیر بننے کے اور مرشد ہونے کے جو اوصاف ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ ہادی بنے، رہنما بنے، اور لوگوں کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے، تو اس کو تو خود ہدایت کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو پیر بنا دیا۔ تو ہمارے ہاں کتنے ہیں ایسے جاہل پیر ہیں، بد عقیدہ پیر ہیں، بد عمل پیر ہیں، اور ان کے پھر معاملات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہماری قوم کو بیچاروں کے شعور کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور یہ نااہل ہونے کی پھر مختلف صورتیں ہیں، میں اس کی وضاحت ابھی مزید کروں گا آگے، کہ ایک تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کے لیے تلاوت کا بھی اہل ہونا چاہیے، کہ تلاوت کا اہل کون ہوگا کہ وہ تلفظات اس کے درست ہوں، وہ صحیح قرآن پڑھے، اور اسی طرح نعت شریف بھی آپ اسی سے پڑھوائیں کہ جو درست نعت پڑھے، جو ہمارے اکابر علماء کا کلام ہے وہ پڑھے۔ لوگوں نے ہر ایک نے شعر لکھنے شروع کر دیے ہیں، اور اس میں پھر کوئی سد بد نہیں ہے، وہ صحیح غلط یہ ہے اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ پھر کچھ وہ ہے کہ جو صرف پیشہ ور نعت خواں ہیں، ان کا مقصود صرف پیسہ ہے، ان کے انداز سے، ان کے حلیے سے، ان کے لباس سے، اور ان کے دیگر جو حرکات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصود صرف پیسہ ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام سے محبت یا لگاؤ یا وہ آپ کے ساتھ جو آپ کا ذکر خیر کا جو اصل جو ہے وہ اس کا مقصود اور برکت حاصل کرنا وہ نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اس کو کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ داڑھی وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، ویسے بڑی نبی کا عاشق ہے، آپ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جو اہل ہے اور آپ سمجھیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، دیندار بندہ ہے، واقعی یہ نا وہ محبت کرنے والا اور دین پہ چلنے والا ہے اور سنت کے مطابق اس کا حلیہ ہے، صرف اسی سے آپ نعت پڑھوائیں۔ باقی جو یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر، تو کیا صرف آواز مقصود ہے نعت خوانی سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقصود آواز ہے؟ یہ آواز مقصود نہیں ہوتی، وہ تو ایک قدرتی چیز ہے، جس کو اللہ دے دے تو ایک نعمت ہے، لیکن اصل تو مقصود ہے کہ وہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ کلام درست ہو، اور اس کے معنی مفاہیم ایسے ہوں کہ جو دل پہ اثر کرنے والے ہوں، اور ان کو سن کے نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ سے لگاؤ اور آپ کا ادب، وہ عقیدت وہ مزید بڑھ جائے۔ اس سے مقصود تو یہ ہے نا۔ تو یہ ترنم اور پھر گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھنا اور پھر اپنے اس میں تصرفات کرنا، تو ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے اور ایسے لوگوں کو محفل میں نہ بلایا جائے۔ تو تلاوت بھی کے لیے بھی آپ صحیح بندہ منتخب کریں، نعت کے لیے بھی اسی طرح، بیان کے لیے بھی۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ قحط الرجال ہے، کہ اگر آپ کہیں کہ صحیح عالم ہم تلاش کریں وہ تو پھر آپ کو ملے گا نہیں، تو پھر تو کام موقوف ہو جائے گا، نہ آپ کو جو ہے نا وہ آسانی سے امام ملے، نہ پھر آسانی سے آپ کو کوئی عالم ملے۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ اولاً تو وہ کوشش ہو کہ ترجیح ہو کہ عالم آپ کو مل جائے، پورا صحیح عالم ہو، اور پھر عالم صرف عالم ہی نہ ہو، عالم ہو تو وہ بعمل ہو۔ اصل میں عالم ہوتا ہی وہ ہے جو بعمل ہو، کہ انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، اللہ فرماتا ہے کہ جو اہل علم ہے نا اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے ایک موقع پر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر فرمایا کہ
یہ ایسا وقت ہوگا کہ علم اٹھ جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا؟ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بیٹوں کا قرآن پڑھاتے ہیں، آگے ہمارے بیٹے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، یوں سلسلہ جاری رہے گا تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا کہ اے زیاد، میں تو سمجھتا تھا کہ تو اہل مدینہ میں سے بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ فرمایا یہ یہود نصارہ یہ تورات انجیل نہیں پڑھتے؟ اور یہ بھی تو پڑھتے ہیں نا تورات انجیل، اللہ کی کتاب تو یہ بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو تورات انجیل میں موجود ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں علم اٹھنے سے مراد عمل کا اٹھ جانا مراد لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو تورات انجیل پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو علم اٹھ جائے گا، لیکن یہ مطلب یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہمارے ہاں جو کہ قحط الرجال ہے، علماء کی وہ شدید کمی ہے۔ تو پھر یہ علماء ہیں اگر وہ باقاعدہ انہوں نے سند حاصل کر لی لیکن پھر ان کا مطالعہ نہیں کہ وہ کوشش کریں مطالعہ کریں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد اسٹڈی کی مطالعے کی حاجت پڑتی ہے۔ ایسا حافظہ کسی کا نہیں ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لی ہیں کتابیں اس کو ازبر ہو گئی ہیں۔ اب جو اسکول اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، جو ٹیچر حضرات وہ بھی جانتے ہیں جس سبجیکٹ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو بار بار ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہر وقت ہر چیزیں جو ہے نا وہ مستحضر نہیں ہوتی، اور یہاں تو پھر سمندر ہے علم کا، جو ہمارا قرآن و سنت ہے تو علم کا سمندر ہے۔ تو اب جو علماء مطالعہ نہیں کرتے تو وہ اگرچہ عالم ہوتے ہیں لیکن جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہیں وہ آیت کے مفہوم میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ حدیث کا جو جملہ ہے وہ جو حدیث میں نہیں ہے وہ جملہ اپنی طرف سے لگا دیا، جو حدیث میں تھا اس کو چھوڑ دیا، اس میں کمی بیشی کر دی، پھر ادھر توجہ نہیں کہ جو میں مواد بیان کر رہا ہوں یہ مواد واقعی درست مواد ہے، یہ اتھینٹک ہے یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے عالم ہونے کے ساتھ وہ ضروری ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے اور پوری طرح اس کو نبھائے۔ اگر کسی نے اپنی مصروفیات ایسی بنا لی ہیں کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے مطالعے کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اپنی اس ذمہ داری کو وہ پوری طرح نہیں نبھا سکتا۔ تو اولاً تو ترجیح اس کو ہونی چاہیے کہ جو صحیح عالم ہو بعمل ہو۔ پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس افراد کی کمی ہے، تو ایسے افراد کہ جو چلو مکمل نہ صحیح لیکن کچھ پڑھے ہوں، ان کو مطالعے کا ذوق ہو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، پوچھنے والے ہوں، جو نہ سمجھائے پوچھیں اور اس کے لیے پوری کوشش کریں، پھر بیان میں پوری احتیاط رکھیں کہ جو بیان کر رہے ہیں کسی معتبر کتاب سے، کسی مسند عالم سے سن کے اسے پوچھ کے تو وہ بات بیان کریں جو درست بات ہو، یہ نہیں کہ بس جو بھی آئے سامنے جو سنا جو کہیں پڑھا وہ بیان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جو تفاسیر ہے نا قرآن پاک کی تفاسیر، عربی تفاسیر میں ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہے اور تفاسیر کا، آپ نے فرمایا کہ ان تفاسیر کا جو کل مجموعہ ہے اس میں 1/4 درست ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی کل تفاسیر کا 1/4 حصہ درست ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو 3 حصے ہیں اس میں کمزوری ہے یا کوئی خامی ہے یا نقص ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مطالعہ کرنے والا ہے اس کی اتنی پتہ ہو کہ یہ جو کتاب ہے تو یہ اتھینٹک ہے یا نہیں، یا کتاب اگر یہ مستند ہے لیکن اس میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو کمزور ہیں، تو وہ جب پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بات اس میں کمزور ہے، یہ بات درست نہیں، یہ بیان کرنے والی نہیں ہے، ہاں یہ باتیں درست ہیں یہ بیان کرنی ہے۔ تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطالعہ کر کے پھر منوان کوشش کرے اور اپنے الفاظ میں بھی بیان کرے تو پورا خیال رکھے کہ اس مفاہیم میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ تو وہ اگر وہ سمجھدار ہوگا اور ذمہ دار ہوگا اور اپنی اس کو ذمہ داری سمجھے گا، کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ وہ ایک حد تک اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے گا۔ اسی طرح جو امام ہے چلو اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ کم سے کم وہ جیسے دعوت اسلامی کا امامت کورس کروایا جاتا ہے، یا قافلوں میں سفر کیے ہوں، اس نے کچھ مسائل سیکھے ہوں، ان کو نماز کے بارے میں پتہ ہو کہ واجبات کون سے ہیں، فرائض کیا ہیں، مفسدات صلاۃ کیا ہیں، مفسدات جو ہے نا صلاۃ کے ساتھ نواقض وضو کیا ہیں، ان جو بنیادی مسائل ہیں ان کا علم ہو اس کو، تو یہ ان باتوں کو جانتا ہو تو پھر یہ نا اس کو باقاعدہ آپ امام بنائیں یا اس کو آپ ممبر پہ بٹھائیں۔ لیکن اس کا جو نقصان ہے کہ ہم عہدہ جو ہے وہ اہل کی بجائے نااہل کو دیتے ہیں تو ہمیں اس کا نقصان محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں
پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر، عراق، افغانستان، شام، برما، فلسطین اور اس موجودہ ہندوستان کے حالات، تو یہ جو حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات دن بدن جو ہے نا وہ تنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو دین کے پیشوا لوگ ہیں ان میں اکثریت وہ ہے جو نااہل ہے، پیر نااہل ہیں، اور اسی طرح جو واعظین نااہل ہیں، وہ عوام کی تربیت نہیں کر پا رہے یا نہیں کر رہے، یا ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے عوام کو جو سدھارنا ہے، تو اسی عوام سے ہی تو آگے لوگ جائیں گے نا۔ اس وجہ وہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ہیں اقتدار والے، وہ اسی معاشرے سے گئے ہیں نا، آخر وہ کوئی جنگل میں تو نہیں رہتے نا، جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں کیا علماء نہیں ہیں، اس شہر میں مساجد نہیں ہیں، تو آخر ان لوگوں نے ان کی تربیت کرنی تھی، لیکن وہ تربیت نہ ہوئی۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ جو مال کی ہوس ہے وہ ہر ایک پر اوپر سوار ایسی ہے کہ ایک طرف مال ہے، دوسری طرف شریعت کے تقاضے ہیں، تو اس میں اکثریت وہ ہے جو مال کو ترجیح دیتی ہے کہ بس ہمیں مال مل جائے، لوگوں کو کچھ ملتا ہے تو ملے، نہیں ملتا نہ ملے، یعنی وہ پروگرام کرنا ہے نا، اس کا ان کا مقصود ہے کہ ہمیں مال ملنا چاہیے، اتنے پیسے مل جائیں، بس لوگوں کو کوئی پلے پڑتا ہے پڑے نہ پڑے۔ اور پھر وہ ان کے وہ جو لوگ ایسے لوگ ہیں جسے وہ مال چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کی پسند کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا کیا تقاضا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں تو آخرت میں میری پکڑ ہو جائے گی، میں کیا جواب دوں گا، نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، ان کا یہ کہ عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے، عوام خوش کیسے ہوگی، اور دوسری مرتبہ مجھے پھر کیسے بلائے گی۔ انہوں نے پھر وہ سورے لگا کے وہ باتیں عوام کو لطیفے ہنسا کے طرح طرح کی اس کا خوش کریں گے کہ عوام بیچاری اتنی بے شعور ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں نا تب بھی ٹھیک ہے، 25,000 مانگ رہے ہیں، 3,000، پھر بھی اسی کو بلانا ہے۔ جو فری میں دین سکھائے اس کا اہل ہو، اس سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں، کہتے نہیں وہ 25-30,000 روپیہ لینے والا اور خوش کرنے والا وہ اس کو بلائیں گے۔ تو یہ مطلب کتنے افسوس کا مقام ہے، ایسے ماحول میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے جو علماء اور پیر تھے ان کی حالت کو اللہ نے بیان کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث میں تصریح فرما دی کہ میری امت کے احوال بھی بیان ہی ویسے ہی ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے۔ یہ بخاری حدیث اور ترمذی کی حدیث کا یہ خلاصہ ہے جو میں نے بتایا۔ تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے اہل ایمان، بہت سے علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کا بنیادی پس منظر تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف تورات انجیل میں موجود تھے، اب وہ یہود کے جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے اور ان کی ایک سرداری تھی اور ان کی ایک لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی اور لوگ انہیں نذرانے دیتے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ اگر تورات انجیل میں نبی کریم علیہ السلام کے جو اوصاف آئے ہیں ہم اپنی قوم کو بتا دیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی برحق ہیں تو یہ سارے آپ کے غلام بن جائیں گے۔ تو جو پہلے ہماری او بھگت ہو رہی تھی اور نذرانے ہمیں مل رہے تھے اور ہماری ان کے دلوں میں بڑی عظمت تھی اور ہماری ہر بات مانی جاتی تھی اور ہمارا ادب ہوتا تھا، وہ تو پھر سارا کچھ جاتا رہے گا، ہماری چودراہٹ جاتی رہے گی، ہماری سرداری جاتی رہے گی، اقتدار جاتا رہے گا۔ ان لوگوں نے ان نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کو چھپایا اور ان لوگوں کو اپنی عوام کو اندھیرے میں رکھا کہ اگر ان کو کسی نے بتا بھی دیا تو وہ کہتے نہیں وہ آخری نبی نہیں ہے جن کا ہماری تورات میں انجیل میں ذکر ہے۔ یوں انہوں نے ان کو حق سے دور رکھا۔ تو بنیادی تو یہ لوگ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو بھی اس طریقے پہ چلیں کہ حق سے دور رکھیں، دین سے دور رکھیں، اب جو بے عمل پیر ہے یا بے عمل جو ہے نا وہ واعظ ہے، اب میری باتیں ظاہر اس کو چبھیں گی اور وہ میری باتیں سنیں گا تو کبھی بھی اپنے عقیدت مند کو میرے قریب نہیں آنے دے گا۔ وہ کہے گا بھی اگر اس کا بیان سن لیا یا اس کے قریب بیٹھا تو مجھ سے تو یہ جاتا رہے گا، جو مجھے اسے فائدے پہنچ رہے ہیں وہ تو میرے جاتے رہیں گے، لازمی بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، علماء اور درویش لوگوں کو بری بات کہنے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، یہ برا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے مولوی پیر جو ہے نا اللہ فرماتا ہے وہ برا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو حرام کھانے سے، برائی سے روکتے نہیں۔ اب جو سٹیج پہ عالم بیٹھا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ کہ میرے سامنے جو عوام بیٹھی ہے ان میں اکثریت بے نمازی ہے اور اس میں بہت وہ ہیں جو رشوت کھا رہے ہیں، بعض سود خور ہیں، بعض جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، بے حیائی بے پردگی، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں تو موبائلوں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے یہ اس میں ملوث ہیں اور دیگر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ان سب پتہ ہے
لیکن اب ان کو سمجھا کے، ان کو احساس دلا کے، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر کے، ان کو توبہ کے لیے آمادہ کرنا، ان کے اوپر شفقت کر کے، نرمی کر کے ان کو سمجھانا، نہیں، ان کو کوئی نہیں سے یقین کریں۔ کئی دفعہ میں ایسی بات کرتا ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں یار اگر ہم اس طرح کے بیان کریں جیسا آپ کرتے ہو تو پھر تو لوگ ہمیں ویلے ہی نہیں دیں گے اور نہ ہمیں کوئی پوچھے گا، پھر ہمیں دوسری بار بلاتا ہی نہیں۔ بعض نے یقین میں شکوہ کیا میرے سامنے، کہہ رہے ہیں جی آپ نے کہا بھی اس طرح بیان کرو، ہم اس طرح کرتے ہیں، دوبارہ ہمیں بلاتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اکثریت ہماری ایسی بن گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوش کرنے والی باتیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو اس راہ پہ چلتا ہے، اولا تو یہ ہے کہ دین کے اندر آزمائش ہے۔ جب آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے، تو آپ نے اللہ سے سودا کر لیا کہ یا اللہ جنت ہماری ہے، اب یہ جان مال تیرا ہے۔ جب آپ نے سودا کر لیا تو اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کیا آپ مال کی خاطر نبی اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں یا اس کے تقاضے ہیں ان کو آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ پھر اب ایمان سے بتاؤ کہ ایسے لوگ اگر دولتیں جمع بھی کر لیں تو پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں، اتنی دن رات فکر، دین کو چھوڑ دیا، بھاگ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب موت آ گئی، اب پچھلے عیاش ایسے کریں، وہ وہاں پھنس جائیں گے تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، آپ جب آنکھ بنواتے ہیں تو آپ کسی اناڑی کے پاس نہیں جاتے، آپ نے اپنے دنیا کے معاملات میں آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا کام بہتر سے بہتر انداز میں اور اس کا جو ایکسپرٹ ہے نا اسے میں کرواؤں گا، اگر جو میرے پیسے زیادہ لگ جائے، تاکہ یہ اس کام میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ تو دین سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی صحیح بندے کا انتخاب کر لیں۔ یقین کریں یہ بڑے بڑے بعض علماء واعظین جو ہیں اس کے مقابلے میں عام مبلغین جنہوں نے باقاعدہ کچھ سمجھا ہے، کوشش کی ہے اور ان کو ذوق ہے مطالعے کا، وہ اچھا بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ ان سے زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے کہ کتنے یہ نا وہ ان کے لیے نمازی بن جاتے ہیں، نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور وہ بڑے بڑے جو نا علماء ہیں، گاڑیاں نیچے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، اچھے بڑی لوگوں فیسیں لے رہے ہیں، لیکن دین کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بعض جگہوں پہ جاتے ہیں اور نہ لوگوں میں عقیدے کی پختگی آئی، نہ لوگوں کے عمل کی جو نا کوئی بہتری آئی، اور اسی طرح معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، بے حیائی عروج پر ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں کے لیے حالات تنگ ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے تھا کہ مسلمانوں کی جو اپنی غلطیاں ہیں، کمزوریاں، خامیاں ہیں، بد عملی ہے، وہی اسی کا نتیجہ ہے یہ۔ تو اب یہ کہاں سے آئی یہ کمزوری کہ پیروں نے، مولویوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ جب انہوں نے نہیں کی تو پھر عوام نے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ یہ عوام کو بھی تو انہوں نے سمجھانا تھا نا کہ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ باتیں تو انہوں نے بتانی تھی نا عوام کو۔ اب انہوں نے عوام کو یہ باتیں بتائی نہیں، عوام کو خوش کیے رکھا، عوام بھی خوش ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جیسا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا جو مریض کی کوشش کرتا ہے کہ مریض خوش ہو جائے، بے شک اس کا مرض ٹھیک ہوتا ہے یا نہ ہو اس کی غرض نہیں ہے، لیکن یہ خوش ہو اور یہ مجھ سے ہی دوائی لے اور مجھے پیسے دیتا رہے، تو پھر بے شک وہ جناب ہلاک ہوتا ہے تو ہلاک ہو جائے۔ تو یہی پھر ہوتا ہے کہ کچھ اطباء حضرات جو ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کو بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس یا اور اچھے طبیب کے پاس نہ جائے، بس یہ میرا ہی گاہک اور کسٹمر بنا رہے۔ اس کے لیے پھر طرح طرح کی باتیں ہی وہ چیزیں سنائیں گے اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس کو آمادہ کرنے کے لیے، اور یہ ہے نا وہ اس کو کوشش کریں گے ایسی باتیں سنا کے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ مسجد ہے تو ہنسا رہے ہیں، زور زور سے لوگ ہنس رہے ہیں ان کی باتیں سن کے۔ تو افسوس کا مقام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، لیکن وہ ہر عالم نہیں، کیونکہ جب آپ نبی کے جو وارث بنے گا تو وہ نبی کا وارث اس طرح بنے گا کہ علم کے اندر بھی ہوگا، عمل کے اندر بھی ہوگا، اور دین کی آزمائشیں برداشت کرنے میں بھی وہ نبی کا وارث ہوگا کہ دین کی راہ میں جو آزمائشیں آئیں گی وہ کون جھیلے گا؟ کہ یہ علم میں وارث بن گیا اور باقی جو ہے جو دین کے لیے قربانیاں دینی ہیں وہ کون دے گا؟ کیا صحابہ وارث بنے تو صحابہ نے قربانیاں نہیں دی دین کے لیے؟ تو یہ ہے کہ وہ وارث ہیں علماء نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے کہ جو صحیح علم بھی رکھتے ہیں، ان کا عمل بھی ہے، نبی سے سچا لگاؤ بھی ہے، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے وسائل کو بھرپور استعمال کر کے دین کی بلندی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے نبی کے صحیح معنوں کے اندر ورثہ۔ تو ان کا حق ہے کہ آپ ان علماء کو یا ایسے مبلغین
کہ جو اگرچہ وہ بہت بڑے عالم نہیں لیکن دین سے لگاؤ، دین سے محبت اور دین سیکھنے کی کوشش، علماء کی صحبت اور بڑے احتیاط رکھنا بیان کے اندر کہ صحیح بات بیان ہو، غلط نہ ہو، اور جہاں غلطی ہو پتہ چل جائے تو رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، نہیں بھی اڑ جائے نہ مانے، ایسا نہ ہو۔ تو یہ لوگ ہیں نا، ان کو جو ہے نا وہ ترجیح دیا کریں، ورنہ یہ ہے کہ آپ سے بھی بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ اور یہ جتنا بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوا، یہ ہمارے لوگ ہی ذمہ دار ہیں نا، جنہوں نے نااہلوں کو پیر بنا دیا اور نااہلوں کو مدرس بنا دیا، نااہلوں کو یہ عہدے دے دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور اس وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا۔ تو جس طرح آپ ڈرائیور کی سیٹ پر کسی نااہل کو بٹھائیں گے تو حادثہ ہو جائے گا، بڑا جانی نقصان کا خطرہ ہے، اسی طرح اگر آپ دین کے جو مختلف عہدے ہیں وہ آپ نااہل کو سپرد کریں گے تو اس طرح یہ نقصان ہوگا دین کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ سلب نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء اٹھ جائیں گے مزید علماء پیدا نہیں ہوں گے، تو جاہل باقی رہ جائیں گے، لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ دو بندے ہیں، بات چھڑ جاتی ہے، جی یہ مسئلہ کیسے ہے، تو وہ ہر ایک جناب اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جی یہ مسئلہ ایسے ہے ایسے ہے، حالانکہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ ہر ایک کا منصب نہیں ہے۔ جتنا علم ہے بس اس حد تک آپ رہیں، اگر آپ کو تصدیق ہے پوری کہ یہ مسئلہ ایسے ہے تو اس کو آپ بیان کریں، اور جس کا علم نہیں ہے وہاں پہ آپ بحث کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ اہل علم سے رجوع کر لیں اور پوچھ لیں۔ اور آج تو جناب فون کا دور ہے، آپ یہاں فون کریں فوری آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی نہ کوئی عالم اٹینڈ کر ہی لے گا فون، آپ کو صحیح مسئلہ بتا دے گا، لیکن وہ زحمت گوارا نہیں کرتے، اور یہ نا گھنٹوں کالیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں آپ پوچھ سکتے کہ کسی سے جو آپ کو نہیں آ رہا وہ مسئلہ پوچھ لیں۔ خود جھگڑ رہے ہیں، بحث مباحثے کر رہے ہیں، اور آپس میں پھر بعض کا لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو عہدہ جو ہے وہ اہل کو سپرد کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ اپنی محافل کے اندر اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔